السلام علیکم۔ ناول سرخانچل سیزن 3 جس کا نام ہے یاریاں، اس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر۔ تو آج کی قسط ہے 11۔ نواب زادہ گوہر کے لیے اس کے پور کو سجا دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت بھاری لباس میں تھی جو بیش قیمتی تھا، اور اس نے جیسے آج سے پہلے اتنا قیمتی لباس کسی دن نہیں پہنا تھا، اور جتنا قیمتی لباس تھا وہ اس سے کہیں گنا قیمتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بھرپور سی لگ رہی تھی، خوبصورت چہرہ جس پر بس ایک نتھ تھی اور گلے میں ایک ہار اویزے جبکہ نہیں پہنے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں کھنکتی چوڑیاں تھیں اور اسے بتا دیا گیا تھا کہ وہ علاقے کا مالک ہے اور اس کے ساتھ نرمی برتنی ہوگی۔ وہ جس طرح کہے اسی طرح سے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اس نے اس ملازمہ کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ ہاں میں لاتی ہوں، وہ ملازمہ بولی اور باہر جا کر اپنے مالک کو اس کی فرمائش بتائی تو اس نے ہنستے ہوئے اجازت دے دی۔ کھلاؤ پلاؤ تاکہ اچھا وقت گزرے۔ وہ خباثت سے ہنسا جبکہ اسے چڑھانے والے ہزار تھے۔ اس کا بھتیجا اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ بھی ہنس دیا۔ دوسری طرف ماہی کے لیے کھانے کا زبردست انتظام کیا گیا اور اس کی توقع کے عین مطابق فروٹس کی ٹوکری اس کے سامنے رکھی گئی، جبکہ اور بھی چیزیں تھیں جو ان لوگوں نے تو شاید بس دیکھی ہی تھی۔ نہ کبھی کھانے کا اتفاق ہوا نہ چھونے کا۔ اس ٹوکری میں تیز دھار چھری تھی۔ آرام سے کھانا کھانے لگی اور جیسے ہی ملازمہ ادھر ادھر ہوئی اس نے وہ چھری اٹھا کر چھپا لی اور فوراً کھانا چھوڑ دیا۔ اس شخص کے گھر میں وہ ایک لقمہ نہیں توڑتی کجا کہ بامجبوری اسے یہ کھانا پڑ رہا تھا۔ کھانا اس کے پاس سے لے کر جا چکے تھے اور ملازمہ اسے کہہ گئی تھی اب وہ گوہر صاحب کا انتظار کرے، اور انتظار تو اسے بالکل 100% اسی کا تھا۔ وہ منتظر تھی وہ شخص کب آئے گا، معلوم نہیں کیوں دنیا میں ہر مرد سے اسے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ بالکل نہیں ڈر رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے انتظار میں تھی جس نے ہزاروں لڑکیوں کو بس اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر ان میں کوئی نہ کوئی نقص ڈال کر دنیا میں چھوڑ دیا تھا، اور ہر وہ لڑکی جو ایسے درندے کا نشانہ بنی تھی آج وہ ہر اس لڑکی کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پتھر بنی بیٹھی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں نے کتنی بار حرکت کی اور حرکت کر کے کتنی بار ایک عجیب سی آواز پیدا کرتی جو احساس دلا دیتا کہ وقت گزر رہا ہے، اور بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جس کا اسے انتظار تھا۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ ویسے ہی بیٹھی تھی اور جب یہ آہٹ نزدیک ہوتی گئی تو وہ اٹھی، آنکھوں میں خون سا تھا اور وہ دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا اور ماہی نے ایک بار بس آنکھیں بند کی تھی، اور اس کے بعد وہ تیز دھار چھری اس نے اس کے کندھے میں اتار دی۔ ہلکے سے کرہانے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے اس شخص کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق یہاں پر گوہر کو آنا چاہیے تھا، لیکن یہ وکیل صاحب تھے۔ بہرحال اسے کوئی غرض نہیں تھی، اس نے نہیں بلایا تھا اسے۔ بے رحمی سے چھری اس کے شانے سے کھینچی، آریان نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے شانے سے تیزی سے بہنے والے خون کو ایک نظر دیکھا اور دوسری نظر اس کو دیکھا جو سر سے پاؤں تک سجی کھڑی تھی اور چہرے پر اس قدر بے رحمی تھی کہ اس نے دوسری نگاہ بھی نہیں اٹھائی تھی۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا کہ اس وقت دنیا کی سب سے حسین عورت لگ رہی تھی تو یہ غلط نہیں تھا، اور اس پر اس کے تیور۔ ماہی چلتی ہوئی دوبارہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آریان اپنے بازو سے نکلتے خون کو اگنور کر کے اٹھا۔ چلیے یہاں سے، آپ کی بارات نہیں آ رہی جو جا کر بیٹھ گئی ہیں، وہ ذرا سنبھل کر بولا۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو مجھ سے ہمدردیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تلخی سے بولی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے پھر اپنے شانے سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں بھر گئی تھی۔ ماہی شاہ، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ کیوں وکیل صاحب، جیل میں ڈال دیں گے، وہ بولی جبکہ آریان نے سر ہلایا۔ تمہارے جیسے مجرموں کے لیے جیل موزوں جگہ نہیں، اب یہاں سے نکلو۔ نہیں جاؤں گی، وہ ضد کی پکی لگی۔ یہاں کوئی آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا، میں نے آپ کو مدد کے لیے نہیں بلایا، جا سکتے ہیں آپ، ماہی تلخی سے بولی۔ اس چھری سے تم اس گوہر کو نہیں مار سکتے، اگر مارنا ہے تو یہ پکڑو۔ اس نے اس کی گود میں اپنی لائسنس گن پھینک دی۔ ایک عجیب سا منظر تھا، لال اناری جوڑے میں تیار لڑکی جس پر سے نگاہ ہٹائے نہیں جا رہی تھی، وہ آنکھوں میں خون لیے بیٹھی تھی، کسی کو مار دینے کے لیے تیار۔ آریان اس کے جانب دیکھنے لگا جس نے گن اٹھائی اور اسی پر تان لی۔ وہ ایک قدم دور ہوا۔ مجھے گن چلانی نہیں آتی لیکن آپ پر چلا کر پہلے پریکٹس کی جا سکتی ہے، وہ سرد لہجے میں اٹھتی ہوئی بولی۔ آریان نے اسے غور سے دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ مجھے نہیں علم تھا یہ شادی کے جوڑے میں تیار لڑکی خود میں اتنی آگ بھری بیٹھی ہے۔ اس نے اس بندوق پر ایک دم ہاتھ مارا، گن اوپر کی جانب اچھلی اور آریان نے فوراً وہ گن پکڑ لی۔ ماہی شاہ آریان حیدر کا نام چھاپے جانے والوں میں سے نہیں ہے، مجھے مارنے کے لیے موقع
کہیں مل جائیں گے، لیکن اس وقت یہاں سے نکلنا پہلے ضروری ہے۔ میں اس نوابزادہ گوہر کو مارے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گی، تو جائیے آپ یہاں سے، وہ چلائی، اور آریان کو ضدی لڑکی کی قطعی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنا ہاتھ سختی سے جما دیا۔ ماہی کی آنکھیں پھیل گئی اور وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ سرخ لباس میں عورت مرد کے لیے نشہ بن جاتی ہے۔ یہاں بہت بھڑکے ہیں جو تمہیں نوچنے کے منتظر ہیں۔ ان کھنکتی کلائیوں سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ابھی تم۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں یہاں دوبارہ لاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ماہی نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں سرخی بھر لائی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے جھٹکے سے اسے پوری طاقت لگا کر دور کیا۔ آریان نے اپنی ہتھیلی دیکھی، اس کے ہونٹوں کا سرخ نشان اس کی ہتھیلی پر تھا۔ وہ مدھم مسکراہٹ میں لب دبا گیا۔ ماہی البتہ دانت پیس کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے وہ چھری اٹھائی اور اس کی جانب دیکھ کر بولی، مجھے مرد پر اعتبار نہیں، اور مردوں کا نشہ اتارنے کے لیے میں اکیلی بھی کافی ہوں۔ جب حالات گلا گھونٹ دیں تو خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جب عورت کا خوف ختم ہو جائے تو وہ مرد کو بھرے بازار میں بیچ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مجھ سے دور رہیے گا۔ اس نے چھری اس کو دکھا کر جتایا کہ وہ اس سے زخمی ہوا ہے۔ آریان نے سر ہلایا، سمجھ گیا، اور اس نے کمرے کی کھڑکیوں کی جانب دیکھا۔ ماہی بھی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ تمام کھڑکیوں میں لوہے کے راڈز لگے تھے، وہاں سے نکلا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ماہی کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ سوچیے گا بھی مت۔ ماہی نے پھر سے چھری دکھائے، اگر یہ ہاتھ نہ پکڑا تو کبھی بھی لے جائے گا تو لڑنا بعد میں۔ اس نے اس کی کلائی کو جکڑا سے بفری لیکن بے سود۔ آریان اسے لیے باہر نکلا اور ماہی باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی نہیں تھا فی الحال۔ آریان اسے لے کر آگے دوڑا۔ وہ اس کے پیچھے سرخ لباس میں کھنکھناتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ چہرے پر پریشانی بھی تھی۔ وہ کتنا ہی بہادر ہونے کی کوشش کر لیتی، خوف تو اپنی عزت کا بھی تھا ابھی۔ وہ باہر نکلتے کہ گوہر کا گارڈ بندوق لیے ٹہلتا ہوا نظر آیا تو ایک دم آریان کو اسے لے کر دور ہونا پڑا، اور وہ دونوں اوٹ میں ہو گئے تھے۔ کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ معلوم نہیں اتنی پریشانی میں بھی کیسے مسکراہٹ رنگ گئی تھی اس کے چہرے پر۔ جبکہ دوسری طرف ماہی نے بھڑک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ دوسری طرف سے باہر نکلا۔ قسمت اچھی تھی، یہاں کوئی گارڈ نہیں تھا۔ وہ یہاں ہنگامہ نہیں چاہتا تھا، بس اتنا تھا، ورنہ گولیاں چلانا اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ کیس پلٹ کر اسی پر کر دیا جاتا، ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ وہ وہاں سے باہر کی جانب نکلتے، سامنے گارڈ ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ ماہی اسے روکنے لگی، جبکہ وہ تو ایسے بھاگ رہا تھا جیسے گارڈ اندھا ہے۔ تھینکس انکل۔ آریان نے اسے گارڈ کی طرف 5000 کا نوٹ اچھالا اور اسے لے کر باہر نکلتا وہ درختوں کی اوٹ میں ہوتا اپنی گاڑی تک پہنچ گیا۔ رشوت خور وکیل۔ ماہی گاڑی میں سوار ہوتی اسے تانا دے گئی۔ آریان نے گہرا سانس بھرا۔ اگر رشوت دیکھی تھی تو مدد بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ رشوت ہی ہوتی ہے۔ تو چلو نوابزادہ گوہر سے اجازت لے کر تمہیں باہر نکالتا ہوں۔ جب وہ دونوں کی کھوپڑی میں 6 گولیاں اتار دے گا تب پتہ چلے گا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ ذرا غصے سے بولا۔ ڈرپوک۔ وہ سر جھٹک گئے۔ آریان نے دانت پیسے۔ عورت مرد کا دماغ خراب کرنے میں پہلے نمبر پر آتی ہے۔ اسے آج سمجھ آیا تھا اذان اور عبیرہ کی ہر وقت جنگ کیوں رہتی تھی، اور مرد عورت کو صرف نوچتا ہے۔ اس کا لہجہ روحانسی ہو گیا۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کوئی منافقت سینے میں رکھتا ہے اور کوئی منہ پر دکھاتا ہے۔ سینے میں رکھنے والی منافقوں سے بہتر منہ پر دکھا دینے والے منافق ہیں۔ وہ دھڑلے سے بولی اور باہر دیکھنے لگی۔ آریان خاموش ہو گیا۔ اس کے جو حالات رہے تھے ان میں کسی پر ٹرسٹ کرنا بے وقوفی ہی تھی، اور شاید وہ حق پر تھی۔ اس کے اپنے ہی چچا نے اسے بھرے بازار میں باندھ دیا تھا، اور وہ کس پر یقین کرتی؟ آپ مجھے آپ ہی کے پاس چھوڑ دیں۔ میں ایسا یقیناً کرتا، لیکن محترمہ آپ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی، تو میں نے آپ کو باڈی گارڈ ہائر کیا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ آپ آریان حیدر کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ سکون سے مسکرایا۔ جگتے لگانے کے لیے میں ہی ملی ہوں آپ کو؟ سچ بتاؤں تو ہاں۔ وہ مسکرا دیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ چلائی۔ اندھیرے میں وہ ایک جہنم سے نکال تو لایا تھا، اب اپنے ہی مفاد نہ پورے کر رہا ہوں۔ آریان حیدر صاحب، میں جان سے مار دوں گی آپ کو۔ وہ چھری اس پر تانتی چیخی، اور آریان نے اس کی جانب دیکھا۔ میرے گھر میں میری 2 بہنیں ہیں، اور مجھے میری ماں نے عورت کی عزت کی تربیت دی ہے، تو یہ چھری دکھا دکھا کر مجھے فضول سی ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ وہ تلخی سے بولا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، مجھے آپ کے پاس جانا ہے۔ تمہاری آپی کا علاج ہو رہا ہے اور میں انہیں یہاں سے شفٹ کر چکا ہوں ایز اے سیکیورٹی۔ گوہر عام آدمی نہیں ہے، وہ تمہیں بھی ڈھونڈے گا اور تمہاری بہن کو بھی، تبھی میں نے انہیں یہاں سے شفٹ کرا دیا ہے۔ کیوں آپ نے مجھ سے پوچھا؟ مجھے بتایا؟ آپ ہوتے کون؟ اپنی مرضی سے فیصلے لینے والے آپ ہمارے ابو ہیں؟ وہ بھڑک کر بولی۔ آریان گہرا سانس بھر گیا۔ صرف شعلہ بننا آتا ہے، یہ عام لڑکیوں کی طرح بیہیو بھی کر سکتی ہو۔ مجھ سے فضول باتیں نہ کرے۔
کہاں ہیں آپ ہی؟ کہاں پہنچا دیا ہے آپ ہی کو آپ نے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ آریان کی نگاہ اس کی نت پر ٹھہر سی گئی۔ اس نے بامشکل اپنی نگاہ چرائی اور سامنے دیکھنے لگا۔ میں پہلے یہاں آتا اور پوچھتا کہ تمہاری بہن کو دوسری جگہ شفٹ کر دوں، پھر واپس آتا اور بچاتا۔ ہاؤ انٹیلیجنٹ یو آر، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ماہی کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ایک بار ملنے تو دیتے ان سے۔ وہ سر جھکا گئی۔ وہ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہو کر ہی لوٹے گی۔ آریان کو اچھا نہیں لگا، وہ مرجھا سی گئی۔ میں دارالامان میں نہیں جاؤں گی۔ آنسو صاف کرتی وہ پھر سے جنگ کے لیے تیار ہو گئی اور آریان کے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس کے علاوہ میرے سینے میں جگہ ہے، وہ آہستگی سے بول گیا۔ اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ مجھ سے فلرٹ کا سوچئے گا بھی مت، چھری اس کی گردن پر رکھتے وہ بولی، جبکہ آریان ہنس دیا۔ اگر اس کا باپ دیکھ لیتا تو لعنت ہی دیتا اس کو۔ نہیں کر رہا، وہ گردن پر سے چھری ہٹاتا بولا اور ایک دم گاڑی روکی۔ یہ مشکل تھا، وہ جانتا تھا، لیکن حیدر کو علم تھا وہ اس لڑکی کو ہی بچانے کے لیے گیا ہے۔ ماہی نے گاڑی سے باہر دیکھا، بہت بڑا گھر تھا اور روشنیوں میں گھرا علیحدہ ہی چمک رہا تھا۔ چلے، وہ گاڑی سے نکلتا، اس کی طرف کا دروازہ کھولتا باہر بولا، جبکہ ماہی باہر نکل آئی۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ اس نے اندازہ لگایا۔ آریان موبائل نکال کر ایک کال ملاتا سر ہلا گیا۔ مجھے اس حلیے میں دیکھ کر لوگ غلط سمجھیں گے۔ وہ کچھ جھجک گئی۔ آریان نے پلٹ کر دیکھا اور ہنس دیا۔ یہ آپ کو بلا وجہ ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ وہ چڑ کر غصے سے بولی۔ جب کہ کوئی جنگلی انسان میسنا ہو جائے تو ہنسی آ جاتی ہے۔ خیر، ریاکشن تو میں بھی نہیں جانتا، دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ وہ شانے چکا کر اندر داخل ہوا تو ماہی اتنا بڑا گھر دیکھ کر متاثر سی ہوتی رہ گئی، لیکن اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ ایک راہداری عبور کر کے لاؤنج میں آ گیا اور ماہی اس کے پیچھے تقریباً چھپ سی گئی۔ وہ ڈر رہی تھی۔ آریان بس دل ہی نہیں سنبھال پا رہا تھا جو کہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ہال میں سالار کبیر، عارض، زین سمیت حیدر اور زریاب بھی تھا اور ایان بھی تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے، جبکہ نور، جمل، آیت، نینا، رمشا، رشانے سب لائبہ کے پاس تھی جو خاموش بیٹھی تھی، اور اذان تو کمرے سے ہی نہیں نکلا تھا اور آئس جا چکا تھا، لیکن فی الحال کسی کو خبر نہیں تھی اور اشر کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ ساتھ بھی انہی کے بیچ بیٹھا تھا۔ سب نے آریان کے ساتھ دلہن کے روپ میں ایک حسین سی لڑکی کو دیکھا جو جھجکتی ہوئی اس کے پاس پیچھے چھپ رہی تھی۔ آریان کو یہ تو تسلی تھی کہ حیدر کو علم ہے۔ اذان اسی وقت کمرے سے نکلا تھا اور یہ منظر دیکھ کر ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا۔ میں کود رہا ہوں یہاں سے، اگر ڈیڈ اپنے جوان جہان حسین و جمیل بیٹے کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں۔ اس نے گرل پر ٹانگ رکھ کر نیچے چھلانگ لگا دینی چاہی تھی، جبکہ سب ایک شوق سے نکلے نہیں تھے۔ اذان شروع ہو گیا تھا۔ کود جاؤ، حیدر سکون سے بولا۔ ہاں، آپ کو کون سا بچوں کی کمی ہے؟ وہ طنزیہ بولا اور نیچے دوڑ کر پہنچا۔ واہ 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 آریان صاحب، اس بھولی شکل کے پیچھے اتنا لال کرتوت؟ وہ ماہی کو گھورنے لگا۔ ماہی جھجک گئی۔ وہ گونگا بنا کیوں کھڑا تھا؟ سیدھا سیدھا بتاتا۔ اذان، نہیں بس بہت ہو گئی ہے، میں تو بھائی ڈر جاتا ہوں، نہیں مجھے مارو، میرے بھائی کیا کیا گل کھلا رہے ہیں، مجھے ہی خبر نہیں ہوتی؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح چیخا۔ اگر سب سے زیادہ دکھ کسی کو ہوا تھا تو وہ زریاب تھا، جو ادا کے لیے آریان کو پسند کیے ہوئے تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ لوگ سوچ۔ او بھائی بس، ہاں بس، اذان بھڑکا۔ میں اسے دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، آریان نے باپ کی طرف دیکھا۔ اذان پیچھے ہٹو۔ لو، میری تو گردن پر چھری رکھ کر منگنی کرا دی اور ان کو عیاشیوں کی آزادی ہے۔ وہ دل ملا گیا۔ اچھا بکواس بند کرو، یہ ماہی شاہ ہیں اور ہمارے ہاں مہمان ہیں۔ حیدر کی بات پر ان سب کا تناؤ کچھ کم ہوا اور ماہی کو بھی تھوڑا سکون ملا۔ مہمان؟ اذان نے باپ کو دیکھا۔ ہاں مہمان ہیں، اس سے زیادہ کچھ کہیں جاؤ آریان ریسٹ کرو، اور ابیرہ آپ لے جاؤ انہیں ادا کے پاس، یہ ادا کے ساتھ روم شیئر کر لے گی۔ کتنی آسانی سے اس شخص نے بات حل کر دی تھی۔ ماہی کچھ حیران سی ہوئی اور ابیرہ ماہی کے پاس آ گئی۔ اذان کو فلرٹ کرنے کے لیے اب ایک اور لڑکی مل گئی تھی۔ وہ ذرا غصے کا شکار تھی۔ ماہی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ حیدر نے بیٹے کو فکر مندی سے دیکھا۔ ہاں ہوئی تو ہے۔ آریان نے اپنی شرٹ کا پچھلا حصہ دکھایا تو ایک دم سب جیسے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا ہے یہ؟ حیدر کی پریشانی عروج پر تھی، جبکہ اذان بھی ایک دم بھڑکا۔ ٹھیک ہی ٹیزی کچھ خاص نہیں ہے، وہ بولا، جبکہ ماہی نیچے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے اس کے گرد جمع ہو گئے تھے؟ گھر کی خواتین بھی اس کے ارد گرد جمع ہو چکی تھی، جبکہ لائبہ اپنے بیٹوں میں سے کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ آئس کا شوٹ بہترین گیا تھا اور اس شوٹ کے چرچے جیسے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ اس کو جس رفتار سے آفرز ہو رہی تھی، منیب تھک چکا تھا کیونکہ آئس صاحب ہر آفر ریجیکٹ کر رہا تھا۔ وہ سگریٹ لبوں میں دبا کر روم میں آیا اور موبائل اٹھایا۔ اشر کو کال ملائی، جس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ وہ پھر سے کال کرنے لگا تو کال پک ہو گئی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ وہ
کہیں نہیں، وہ کہہ کر کال کاٹنے لگا۔ بھائی، آئس چڑ کر بولا۔ غلطی اس کی اپنی تھی اور اسے یقین تھا روپوش بھی وہ خود ہی ہوا ہوگا۔ ناراض ہو کر چھپ جاتا تھا، کسی کے سامنے نہیں جاتا تھا۔ مجھے فی الحال بات نہیں کرنی، ہفتہ گزر گیا ہے۔ بات نہیں کرنی ہے آپ کو؟ ہفتے بھر سے کالز کر رہا ہوں، تم اپنا کام کرو، اس نے بیزاریہ سے کہا۔ آئس بچپن سے ہی اس کے اور لائبہ کے بے حد کلوز رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ بتا دے کہ اس کی بیوی اس کے بہت نزدیک ہے۔ بھابھی کی کچھ خبر ملی؟ وہ آہستگی سے سوال کر گیا۔ اگر کسی نے اس کا نام بھی لیا تو میں زبان کھینچ لوں گا۔ ایک عجیب ہی دھاڑ تھی اور فون بند ہو گیا۔ آئس سر جھٹک گیا۔ سر اب کیا کرنا ہے؟ دبئی، فرانس، ترکی، کہاں سے آفرز آ رہی ہیں؟ منی بولا تو اس نے بیزاریہ سے اس کی طرف دیکھا۔ موڈ نہیں ہے یار، ورنہ کام سے گھبراتا نہیں ہوں۔ وہ بولا تو منی بھی وہ شخص تھا جو حال دل سے واقف تھا۔ آپ انہیں پرپوز کر دیں، وہ بولا جبکہ آئس نے اس کی جانب دیکھا۔ میں کروں؟ وہ حیران ہوا۔ محبت بھی آپ ہی کرتے ہیں؟ منیب نے اسے ذرا گھور کر دیکھا۔ ہاں، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، وہ بتا گیا۔ منیب ایک دم ہنسا تو آئس دانت پیس گیا۔ سوری سر، وہ ایکچولی میں نے آج تک آپ کو کسی سے ڈرتے نہیں دیکھا۔ آپ کی بدتمیزی تو خبروں میں چلتی ہے۔ آئس ضبط سے اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، منیب معذرت کر گیا۔ لیکن پھر بھی آپ کو ہمت پکڑنی چاہیے، منیب نے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے ریجیکٹ کیا تو وہ سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا گیا۔ تو آپ فلم کے لیے مان جائیے گا، اسکرپٹ ویسے بھی سیڈ ہے۔ کتے، آئس نے کھینچ کر اس کے منہ پر تکیا مارا۔ میں اسے اٹھا لوں گا لیکن شادی اسی سے کروں گا۔ وہ بولا، سر یہ کمینگی ہے۔ میں کمینہ ہوں؟ اب منہ بند کرو، چلو کچھ چیزیں خریدتے ہیں۔ موم بھی ناراض ہے۔ وہ اٹھا تو منیب سرل آ گیا۔ ابھی وہ اس سے ڈر رہا تھا اور اب اسے اٹھا لینے کی باتیں کر رہا تھا۔ کیا زبردستی کی محبت تھی۔ منیب چپ چاپ اس کی ہیلپ کر رہا تھا کہ وہ دونوں کچھ دیر میں باہر نکل گئے۔ ایک اسٹرانگ سیکیورٹی کے ساتھ وہ باہر شاپنگ کے لیے نکل گیا تھا۔ تو جناب یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ماہی کچھ زیادہ، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پھر اتنا اس کو وہ لگا تھا، اور پھر بھی یار کیا چھری اتنی تیز ہوتی ہے؟ پھل کاٹنے والی ہوتی ہوگی شاید، وہ نئی چھری ہوگی، پھر بھی اتنا زیادہ، اور پھر جیسے اس کو لگا اس نے پھر کھینچ لیا، اور پھر وہ نارملی اس کو بھگا کر لے جا رہا ہے، ڈرائیونگ کر کے آ رہا ہے۔ بہت ڈرامیٹک سا لگا، لیکن آف کورس ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، تو اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں۔ باقی اور کیا سین ہوا کہ لائبہ صاحبہ اپنے موڈ میں چل رہی ہیں، اشر اپنے، یار پتہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا، میں سم ٹائمز نا کسی سے ناراض ہو جاؤں نا تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ اگلا پہلے ہی ناراض ہے۔ مطلب میری اکثر فرینڈز ہیں، ان سے میں ایک دن ناراض ہوئی تو مجھے فیل ہوا کہ یار وہ تو اس کو تو فرق ہی نہیں پڑ رہا، لیکن ہم ناراض نہیں ہوتے، مطلب میرا ایسا ہے کہ میں کسی سے ناراض نہیں ہوتی اگر کوئی جینوئن ریزن ہو۔ لیکن اگر کبھی آپ ویسے موڈ بنا لو کہ یار بہت ہو گیا، اب بہت زیادہ ہو گیا، تو پھر مجھے پتہ چلتا لائف میں مجھ سے تو پہلے ہی وہ کوئی ناراض ہے۔ تو وہ اشر والا معاملہ بھی ایسے ہوا ہے کہ وہ اس کی بیوی، اب اس کا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا ایک طرح سے اس کی بیوی کا، اور ہوا کس کی وجہ سے؟ اشر کی وجہ سے۔ غلطی بھی اسی کی ہے، وہ اس کو چھوڑ کر گیا، تنہا، کوئی ساتھ نہیں، سچویشن میں کسی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کیا پتا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، الٹا وہی منہ بنا کر بیٹھا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ تم اندھے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں پتا نہیں ہے کہ وہ کس سچویشن میں، وہ کیسے بھاگ سکتی ہے، کیا سچویشن ہوئی کہ تم پازیٹیو سوچو، نہیں اس نے نیگیٹو ہی سوچنا ہے۔ تو خیر دیکھتے ہیں کہ اب کیا بنتا ہے، اور اس کو ویسے اشر کو تھوڑا بہت تو سزا ملنی چاہیے، اور دوسرا یہ آئس کچھ زیادہ ہی کمینہ پن کر رہا ہے، کہہ رہا میں اس کو اٹھا لوں گا اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ مطلب ڈر کس چیز کا لگتا ہے؟ شاید ریجیکشن کا ڈر لگتا ہوگا، اور اٹھانے والی بات سمجھ نہیں آئی کہ تمہاری خود کی کزن ہے اور پاسبلٹی بھی ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو جائے، لیکن اٹھانا، خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔